السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر مطلوب احمد ویکلی ویلاگ کے سلسلے میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پچھلے چند ویک سے عشوب چشم پر بات کر رہے ہیں، یعنی آنکھوں کی امراض پر بات کر رہے ہیں، اور آپ کو جیسے معلوم ہی ہے کہ ہم بات کر چکے ہیں پنک آئی پہ، ٹریکوما پہ یعنی ککروں پہ، ناخونہ پہ، ٹرائکائسس یعنی کہ پڑبال پہ۔ تو آج میں بات کروں گا سٹائے یعنی گھوانجنی پہ۔ دوستو، آپ سے التماس ہے کہ آپ چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو۔ تو بات کر رہا ہوں گھوانجنی پر۔ گھوانجنی کے حوالے سے جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ جسم پر پھنسیاں نکلا کرتی ہیں، اسی طرح اگر آنکھ کے اوپر پھنسی نکلے تو اس کو سٹائے یا گھوانجنی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر پلک کی جڑ پر یا پپوٹے کے کنارے پر ہونے والی پھنسی گھوانجنی کہلاتی ہے۔ گھوانجنی کے بارے میں عجیب قسم کے توہمات پائے جاتے ہیں، جیسا کہ پرانی دیواروں پر ایک مٹی کا گھر سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو عموماً توڑنے سے ہو جاتی ہے۔ یہ اوہام ہے، وہم ہے، اور یہ پرانے لوگوں کی حکایتیں ہیں جو کہ سراسر غلط ہیں۔ یا جیسے اگر گھوانجنی بنی ہوئی ہے تو کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر، دستک دے کر اندر سے آواز آئے کہ کون ہے، یہ کہہ کر بھاگ آؤ کہ آپ کی مہمان۔ یہ سب فضول لغو باتیں ہیں۔ گھوانجنی انفیکشن سے ہوتی ہے، آنکھ دکھنے آنے پر ہو جاتی ہے، یعنی عشوب چشم بھی اس کا ایک کاز کہا جا سکتا ہے۔ مسلنے یا ملنے سے ہو جایا کرتی ہے، پھنسیوں کے ساتھ یا پھنسیوں کے بعد نکل آیا کرتی ہے، جیسے کسی کو پھوڑا نکلا ہے، بازو پہ کوئی پھنسی بنی ہے، پیٹ پہ بنی ہے، ہپ یا ٹانگ پہ بنی ہے، تو اس کے ساتھ آنکھ کی پلک یا پپوٹے کے کنارے پر یا اوپر یا نیچے اگر نکل آئی ہے تو اس کو گھوانجنی کہا جاتا ہے۔ تو نکل سکتی ہے، یہ ایک وجہ ہے۔ عام طور پر گھریلو ٹوٹکے کے حوالے سے اور ایک سینئر حکیم صاحب سے بھی میں نے یہ سنا تھا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو گھوانجنی یا تھوڑی سی پہلے ہی خراش محسوس ہوئی ہے تو آپ اپنی انگلی کو ایسے رگڑ کے گرم گرم اپنی آنکھ پہ لگائیں گے تو آپ کی وہ گھوانجنی یا وہ پھنسی ادھر ہی رک جائے گی۔ اور ایک عامل سے میں نے پوچھا تھا، بزرگ تھے یا انہوں نے بتایا تھا، پیر صاحب تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سورہ قریش لإیلاف قریش ایلافہم پڑھ کر ایسے پھونک مارتے جائیں اور وہ لگائیں گے تو اس سے بھی گھوانجنی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ تہمات ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ قرآن کی جب بات آتی ہے تو اس کو تہمات سے تشبیہ دینا گناہ ہے۔ وہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، تو کلام اللہ کا بھی اثر ہو سکتا ہے۔ گو کہ کلام اللہ آیا ضابطہ حیات کے لیے تھا، ہم نے اس کو پھونکوں اور دموں کے لیے رکھ لیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں گھوانجنی کے بارے میں ہومیوپیتھی میں بہت ہی اعلیٰ علاج موجود ہے، بہت اعلیٰ ادویات موجود ہیں، جیسے کہ اسٹافیسیریا، کاربونیکم سلف، گریفائٹس، کونیم، لائکوپوڈیم، پلسٹیلا، سیپیا، سلفر۔ اگر دائیں طرف کی آنکھ پر ہو تو نیٹرومیور، فیرم فاس اور امونیم کارب میں سے دوائی سلیکٹ کریں گے۔ بائیں طرف آنکھ پر ہو تو ہائپیریکم اور بریٹا کارب میں سے دیکھیں گے۔ سخت قسم کی گھوانجنی ہو، یعنی بہت سخت دانہ سا بنا ہے، پتھر کی طرح سخت ہے، تو کلکیریا، کونیم، سلیشیا، سیپیا، اسٹافیسیریا، تھوجا میں سے دوائی سلیکٹ کریں گے۔
اور خاص طور پر کلکیریا فلور کو ذہن میں رکھیں گے، بار بار ہونے والی گوانجنی ایک ٹھیک ہوتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، دوسری ٹھیک ہو جاتی ہے، تیسری آ جاتی ہے، تو سلفر کونیم گریفائٹس سورینم اور سلیشیا میں سے سلیکٹ کی ہوئی دوائی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پپوٹے کے اندرونی جانب بھی دانہ بنتا ہے، جیسا کہ ککروں کے مرض میں چھوٹے دانے بنتے ہیں، تو یہ گوانجنی کا اسٹے کا دانہ اندرونی دانہ بھی بنتا ہے، تو اس کے لیے نیٹرومور لائکو اور لیکسس بڑی اچھی دوائیاں ہیں۔ پپوٹے کے بیرونی جانب اگر دانہ بنتا ہے تو آرم سلف بہت اعلیٰ دوائی ہے۔ اوپری پپوٹے پر یعنی آنکھ کے اوپری پلک پر اگر دانہ بنتا ہے تو پلسٹیلا، ایسڈ فاس اور سٹافی دوائی ہوتی ہے۔ اگر نچلی پلک پر بنتا ہے یعنی گوانجنی نچلی پلک پر بنتی ہے تو کالچیکم، فاسفورس، رسٹاکس، گریفائٹس اور ہائپیریکم دوائی ہوا کرتی ہے۔ تو بات کر رہا تھا گوانجنی پر۔ والسلام۔